پوری کائنات میں جھگڑا دنگا فساد روز کا معمول تھا۔ غرور و تکبر میں ڈوبے ہوئے مختلف قبائل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ اس روز کی خوریزی سے زمین لہو لہان ہو چکی تھی۔ خوفناک آوازوں سے پہاڑوں صحرا لرز اٹھے تھے۔ خود اہل آسماں بھی مضطرب اور فکر مند تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت اس فساد کو ختم کرنے کے لیے زمین پر بھیجی جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر اتری۔ انہوں نے شر پسند عناصر کا خاتمہ کر کے دوسری مخلوق کو دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا، اور یوں فرشتوں کا کام ختم ہو چکا۔ فرشتوں نے آسمان کی طرف جانے کے لیے ابھی اڑان بھری تھی کہ ان میں سے چند کی نظر نیچے زمین پر لاشوں کے ڈھیر کے درمیان ایک معصوم نو عمر لڑکے پر پڑی جو زار و قطار رو رہا تھا، کیونکہ اس کے والدین سمیت پورا خاندان اس جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ فرشتوں کو اس بچے کی کم عمری اور معصومیت پر بڑا ترس آیا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور اس بچے کو آسمان پر لے آئے، جہاں یہ فرشتوں کی زیر نگرانی تعلیم و تعلم کے مراحل طے کرنے لگا۔ اس بچے کا نام عزازیل تھا۔ زمین و آسمان کے وجود میں آنے کے بعد رب ذوالجلال نے دو مخلوقات پیدا فرمائی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق کو نور سے پیدا فرما کر آسمان پر تعینات فرمایا، جو فرشتے کہلاتے ہیں، جو نہایت ہی نیک سیرت، معصوم اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ ہی سوتے ہیں۔ جبکہ دوسری مخلوق جو ناری کہلاتی ہے، اسے بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا فرما کر اس مخلوق کو زمین پر مقرر کر دیا گیا، جو جنات کہلاتی ہے۔ ان کے شریر میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں مؤنث و مذکر بھی ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا دنگا فساد ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وہ شادیاں بھی کرتے ہیں اور ان کی نسلیں بھی خوب بڑھتی ہیں۔ ادھر عزازیل اپنا سارا وقت تسبیح و تحمید اور عبادت الہی میں گزارتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ہر علم سیکھنے اور جاننے کا بڑا شوق تھا۔ بہت ہی کم وقت میں اس نے فرشتوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا اور آسمانوں پر فرشتوں کا سردار مقرر فرما دیا گیا۔ اہل آسماں اسے معلم ملکوت کے نام سے یاد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 4 پروں سے نوازا تھا اور گزرتے وقت اس کے درجات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ فرشتوں میں یہ احساس ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے بڑا یا منفرد کام لینے والا ہے، اور اس بات کا اندازہ کچھ عزازیل کو بھی ہو چکا تھا۔ شاید یہی وہ احساس تھے کہ جب اس کے دل کے کسی گوشے میں احساس برتری کے بیج میں سے تکبر کی ایک ننھی سی قفل پھوٹی، جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی رہی اور وہ فرشتوں ملائکوں میں مغرور مشہور ہو گیا۔ لیکن اسے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں تھی کہ اہل آسماں اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ تو اپنے رب کی جستجو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام اور حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عزازیل اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتوں میں اپنا نام بنا چکا تھا۔ پھر وہ مبارک دن بھی آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ملائکوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سنا تو انہیں کچھ حیرانی سی ہوئی، اس لیے کہ زمین کی مخلوق کا دنگا فساد ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جنات کو پیدا فرمایا تھا، جنہوں نے پہلے دن سے ہی قتل و غارت گری مچا رکھی تھی۔ چنانچہ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ زمین پر خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک، لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ مشیت الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مٹی کا ایک انسان بنانے لگا ہوں، تو جب بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جو تمام روئے زمین سے لی گئی تھی، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی گورے، سیاہ، سرخ، درمیانی، نرم و سخت طبیعت والے، اچھے اور برے بھی ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح رہا۔ چنانچہ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو اسے دیکھ کر گھبرا جاتے تھے، اور سب سے زیادہ گھبرانے والا یہ عزازیل تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے آواز نکلتی تھی جیسے کھنکھناتی مٹی کے ٹھیکرے سے نکلتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ اس نے انسان کو ٹھیکرے کے کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ فرشتوں سے کہا کہ تم اس سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو میں ہی اس کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور و تکبر میں آ کر کافر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، تجھے شایع نہیں کہ تو یہاں غرور کرے، بس نکل جا، تو مردود ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے روز محشر تک مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ جب تو نے مجھے قابل لعنت بنا ہی دیا تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہا مانے گا تو تیرے ساتھ ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد شیطان عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اس کے غرور و تکبر کے بنا پر اس کی ہزاروں سال کی تسبیح و تحمید، اس کی عبادت و اطاعت اس کے پیٹھ پر مار کر اسے عرش سے فرش پر بٹھا دیا گیا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود ہوا تھا، چنانچہ اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کینہ، نفرت، دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں جاؤ اور جو چاہو کھاؤ، مگر ہاں اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بھی فرما دیا تھا کہ بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں تجھے جنت سے نہ نکالے کہ پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ شیطان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، سو اسے امید کی ایک کرن نظر آئی اور وہ دن رات اسی کوشش میں لگ گیا کہ کسی نہ کسی طرح یہ دونوں اس درخت کا پھل کھا لیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کر لیں۔ بالآخر ایک دن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے اس نے اماں حوا کو بہکایا اور اماں حوا کے کہنے پر دونوں نے درخت کے پھل کو ابھی چکھا ہی تھا کہ ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدن پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ ابلیس اپنی پہلی کامیابی پر بہت زیادہ خوش تھا، لیکن اب وہ ابلیس سے شیطان بن چکا تھا، جس کے معنی ہے باغی، شرکس، فتنہ انگیز اور بہکانے کے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کی یہ شرکشی کا واقعہ قرآن پاک کی 7 سورتوں میں بیان کیا گیا ہے، جن میں سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ رحمان ہے، جبکہ قرآن مجید میں 88 مرتبہ شیطان اور 11 مرتبہ ابلیس کے نام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو معاف فرما کر دنیا کی جانب روانہ کر دیا، اور شیطان تو پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ چنانچہ اب زمین پر خیر و شر، ہدایت و ضلالت، نیکی اور بدی کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہ چلے گا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا اور ازلی دشمن ہے، لہٰذا وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ دن رات انسان کی دنیا و آخرت تباہ و برباد کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ دنیا میں ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ شیطان کی پشت پناہی اور مدد سے ہی سر انجام پاتا ہے۔ دلوں میں وسوسہ پیدا کرنا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، چنانچہ جہد مسلسل کے ذریعے اکثر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
لیکن احکامات الہی کے مطابق نیک لوگوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ شیطان ضدی اور سرکش ہے، لہٰذا مختلف حربہ استعمال کرتے رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے، لیکن اذان اور تکبیر کی آواز سن کر شیطان تیزی سے باہر کی جانب بھاگتا ہے اور پھر دوران نماز واپس آ جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران اگر کسی قسم کا شبہ محسوس ہو تو بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی سو کر اٹھے تو وضو کرے اور 3 مرتبہ ناک جھاڑ لے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کے ناک کے نتنے پر بیٹھا رہتا ہے، جس سے آدمی پر سستی غالب آنے لگتی ہے۔ بس ناک جھاڑ لے تو وہ سستی دور ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لو، کیونکہ شیطان اس وقت زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ البتہ 1 گھڑی رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کرو، کیونکہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کر کام کیا کرو، جلد بازی مت کرو۔ کام میں جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب مرغے کی بانگ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہوتا ہے۔ اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔